میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم فیل کرو، میں چونکہ فرنٹ پہ تھا اور وہ مجھے نشانہ اللہ کا ملک بنانا چاہ رہے تھے، تو طلبہ دھاڑی مار کر کے رو رہے تھے۔ جی ہاں، ہر بندے کا دل جلا ہوا کہ ربا المدد یا افغانستان، المدد یا افغانستان، اے افغانستان والو کوئی اور غیرت مند ہمیں نظر نہیں آ رہا، صرف آپ ہی ہے۔ نالائق قسم کا میں ملا ہوں، بیکاری قسم کے ہم مولوی ہیں، ہم خود بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ کے ٹکڑوں پر یہ کہ پلتے ہیں، غازی بنوں گا یا شہید بنوں گا یا شہید بنوں گا۔ تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے، تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بند ہے۔ ایک اللہ کی طرف رجوع کریں گے آپ حضرات، تو الحمدللہ پاکستان ملک بھی پاک ہے، عوام بھی پاک ہے، پبلک بھی پاک ہے، ہمارے حکمران صرف ناپاک ہے۔ میرا نبی درس دے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک بندے نے بہت ستایا ہے کوئی مجھے اس سے آزاد کرنے والا ہے۔ ایک صحابی اٹھا کہنے لگے یا رسول اللہ انشاءاللہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن مجھے اجازت دیں۔ فرمایا کہ اجازت؟ فرمایا کچھ اوپر نیچے کی اگر باتیں کروں تو پھر اجازت ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں اجازت ہے آپ کو۔ وہ یہاں سے دوڑا اور وہ بندہ وہ سڑے، وہ کدھر گیا؟ وہ سڑے پتہ چل گیا یا مینا سے نکلا، عرفات سے نکلا، عرفات کے میدان سے ادھر ہی جا رہا، بڑا مردار قسم کا۔ صحابی پیچھے دوڑا ہے صحابی پیچھے دوڑا، دوڑتے ہوئے کہتے ہیں میری نماز کا وقت آ گیا، اگر جا کر اس کو پا لیتا ہوں نماز نکل جاتی ہے، نماز پڑھ دیتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ کر لو فیصلہ، کہتے ہیں اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس جاتا ہوں جب تک اس تک پہنچ جاؤں نماز میری نکل جائے گی۔ اللہ کیا کروں، یہ مردار کو پکڑوں یا نماز پڑھوں، مردار کو پکڑ لوں یا نماز پڑھ لوں؟ تو فرماتے مولوی منظور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نیت باندھی اور ایسے دوڑ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوڑ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے مفتی حضرات بات کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن چونکہ مفتی غریب، ہم لوگ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں، ہم مفت کے مفتی ہے، ہم مفت کے مفت خور قسم کے مفتی ہے تو مفتی ہے۔ جی راستے پر دوڑ کر کے جا کر کے نماز تو اس نے پڑھ لی، راستے میں دوڑتے ہوئے جا کر کے کہا سنگالے جوڑے طبیعت نہ خدے تاسو کی تکم زائن راغلے دے، سمجھے؟ کہا تاسو کی تاخفل خبر وائے، تو مجھے اپنی خبر بتا دو کہ آپ کہاں سے آگے؟ کہا کہ سڑے ایک بندہ ہے جس کو کہتے محمد، اس نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے۔ کہا اور بھی تنگ ہو جاؤ گے نا، اور بھی تنگ ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ نہیں دو گے تو اور تنگ ہو جاؤ گے۔ کہا تو تمہارے ساتھ ہونے کے لیے تو آیا ہوں، ساتھ ہونے کے لیے کیا کریں؟ کہا کہ بس میرے ساتھ دے دو، ہتھیار جمع کر کے دے دو، ہتھیار ہماری ایک جتھا بن جائے گی، ہماری ایک جماعت بن جائے گی، فورس ہماری بن جائے گی، گروپ بن جائے گی، نیٹ ورک ہمارا مضبوط ہوگا۔ محمد کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، اس لیے کہ نبی سے تو اجازت لی تھی کہ حضرت اوپر نیچے جنگ میں یہ چیزیں تو چلتی ہے، کچھ دھوکہ بازی چلتی ہے جنگ کے اندر۔ کہا کہ ہے مجھے بھی تنگ کیا، میں بھی بہت تنگ ہوں، آپ بھی اس سے تنگ ہے۔ وہ سڑے وہ یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی کہ یہ تلوار یہ زبردست آپ کی تلوار لگی، یہ بنوائی کہاں سے؟ کہا فلان جگہ سے فلان۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تلوار مشہور ہوتی تھی، ہندوستان کی تلوار اور مرچ، ہندوستان کی تلوار اور مرچ اور عود ہندی وہ لکڑی جو خوشبو والی، یہ اس زمانے سے بخاری کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے عود ہندی کا، اور مہند سیف مہند یعنی ہندی تلوار، یہ اس زمانے سے کہا کہ یہ اس قسم کی زبردست تلوار ہے۔ کیا سڑے ماترا کو گورم سنگا دیکھ لو، مجھے دیکھ لیتا ہوں کس قسم کی تلوار ہے، دے دیا تلوار کو نیام سے نکالا، واہ عجیب نیام بنا ہوا، عجیب تلوار بنی ہوئی، عجیب نیام ہے، عجیب تلوار ہے، بس تیرے جیسے بڑے لوگوں کے لیے اس قسم کی قیمتی تلوار۔ دادا چش دیتا بل سوکھ روان دے، کوئی اور آ رہا، ادھر دیکھا دے مارا تلوار اس کو، یہاں سے ادھر مارا، سر اس کا الگ کر کے سر کو اٹھایا، منحوس کے خنزیر کے سر کو ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک لکڑی پہ لگایا، دوڑتے ہوئے آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، یہ اس کا سر ہے، افلحت فی وجہ کا، محمد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آپ کامیاب ہو گیا؟ فرمایا ہماری حیثیت کیا ہے، خدا آپ کو کامیاب کرے، ہماری حیثیت کیا ہے، اے محمد اللہ آپ کو کامیاب کرے، دغا دے دا خنزیر، وہ خنزیر یہ ہے، اس کا سر میں نے اٹھا کر کے لایا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کمال کر دیا، آپ نے کمال کر دیا، محمد کا دل ٹھنڈا کر دیا، لیکن بتا دو کیا انعام لوگے مجھ سے، گفٹ کیا لوگے؟ انعام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک کیا انعام کا انعام جو آپ کے دستے مبارک میں جو عصا ہے، ڈنڈا ہے، یہ مجھے دے دو، جو آپ کے عصا مبارک ہے، یہ عصا مجھے انعام کے اندر دے دو۔ میرا نبی بھی حیران ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ کیا کرو گے اس کو، عصا کو لے کر کوئی بڑی چیز تو مانگ لو، اس عصا کو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ قیامت میں میدان محشر پہ جب ہماری بعثت ہوگی، جب ہم اٹھیں گے، پتہ نہیں آپ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ عصا لے کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا کہ میں وہ آپ کا خادم ہوں، آپ کا عصا لے کر کے آیا ہوں، اب تو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ میں تو وہی ہوں حضرت۔ میرے نبی پر بھی سخت طاری ہو گیا،
میرے نبی پر بھی عاشق اللہ نے اس قسم کے محمد کو دی ہے، میرے نبی پر بھی سخت طاری ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصا اس کو دے دیا، گھر والوں کو کہا اس کو 2 دن میں 3 دن میں اس کو صاف کر کے اس کو خوشبو لگاتا تھا، اس کو خوشبو لگاتا تھا۔ اور جب سکرات کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، کہنے لگے کہ دنیا میں رہوں گا نہیں، مجھے جانا ہے، لیکن جب میری وفات ہو جائے میری کفن کے ساتھ مجھے جیسے دفن کرو گے میرے لحد میں اس عصا کو رکھ لینا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے یہ محمد کا استعمال شدہ عصا ہے، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، محمد کا ہاتھ اس پہ لگا ہوا ہے، میں اس کو لے کر کے میدان محشر پہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یہ آپ کا عصا ہے، یہ آپ کا عصا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لوگ تھے، میرے پاس کچھ پٹھان آ گئے یہاں وزیرستان والے، کہنے لگے کہ ٹائم دے دو جلسے میں جانا، میں نے کہا کہ نہیں ہے ٹائم میرے پاس۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں جامعہ فاروقیہ میں جب میں پڑھاتا تھا تو مجھے کچھ لوگ لے گئے، ملیر لے گئے، 4-5 گاڑیاں آگے کہ سرکار آپ کا جلسہ ہے۔ میں گیا جلسے میں تقریر کیا، رات کو 2 بجے انہوں نے مجھے واپس کر دیا، لے گئے 4-5 گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ، لیکن کام نکالنے کے بعد پھر واپس ایک گاڑی میں واپس مجھے جامعہ فاروقیہ انہوں نے بھیجا۔ عقل مند لوگ، مروت والے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ بھی بیمار قسم کی گاڑی، اور اس میں انہوں نے مجھے بھیجا تو کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے، اور وہ شارع فیصل پر اور 2-3 اسکوٹر والے تھے، ان کے پاس کلاشنکوف، ہمارے پاس ایک دو مردہ قسم کے پسٹل تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم فیر کرو، میں چونکہ فرنٹ پہ تھا اور وہ مجھے نشان اللہ کا ملک بنانا چاہ رہے تھے، لیکن شارع فیصل کی گاڑیوں کے، شارع فیصل تو آپ نے دیکھا مصروف قسم کا راستہ اور روڈ رہتا ہے، اس پہ گاڑیوں کا وہ تھا، اللہ کا رش تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں بنا سکے، نشانہ نہیں بنا سکے، آگے پیچھے۔ اب لوگ ہم حیران ہو گئے، جامعہ فاروقیہ تک تو بہت دیر ہے، ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ تو ہمارے ایک ساتھی کے پاس وزیرستانیوں کے نمبر تھے، وہ وزیرستانی وہی ملیر پہ قریب میں روڈ کے قریب رہتے، بابا رات کو 2 بجے ایک کو فون کیا، ہیلو پہنچو، زرکو پتہ نہیں کیا زرکو پٹھانوں کا ہوتا ہے، جلدی کرو تم پہنچو ورنہ شیخ الاسلام جا رہا ہے، جلدی پہنچو ورنہ شیخ الاسلام کی شہادت کا وقت آ گیا، جلدی۔ خدا تعالیٰ ان وزیرستانیوں کو جزائے خیر دے، 10 منٹ نہیں لگا، ان کے بڑے بڑے بال وہ گاڑیوں کے ساتھ جیسے پہنچے، ان بدماشوں نے ان کو دیکھا، بھاگا، انہوں نے کہا صبر کا استاپ مور استا خور دغا جیسے ان کا انداز ہے، انہوں نے مور خور کیا، ایسے ان پر فیر کر دی، وہ لوگ بھاگے، ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب کئی سال درمیان میں گزرے، 15-20 سال زیادہ ہو گئے، میرے پاس پچھلے سال یہاں آ گئے کہ اب وہ لوگ منتقل ہو گئے گھاروں کی طرف، گھاروں میں رہ رہے، گھاروں ٹھٹا اس طرف یہ کہ گھاروں میں کہنے لگے استاد جی ہمارا پروگرام ہے، حفظ کا پروگرام ہے، دستار بندی ہے، خدا کے لیے آپ آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میری تاریخیں سارے کے سارے بک ہے، میں نہیں آ سکتا، حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔ کہتے استاد جی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں کس کو پہچانتا ہوں؟ ہم لوگ جب اچھا کھانا کھاتے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھے؟ جب اچھا کھانا ہمیں مل جائے، تر قسم کا لقمہ مل جائے تو ہم کسی کو جانتے نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ کھانے والا آدمی کسی کو جانتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے کھلا کر کے تم لوگوں نے تو مولویوں کو مزاج خراب کر دیے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جی میں تھوڑی سی شکلیں آپ کی، مجھ سے تو لاکھوں لوگ ملتے ہیں لیکن آپ کی شکل تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے، شکل آپ کی تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے۔ کہنے لگا استاد جی آپ نے پہچانا نہیں، رات کو 2 بجے آپ نے آواز دی، ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ رات کو 2 بجے آپ نے آواز دی استاد جی ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں۔ تو بس میرے بھی آنسو آ گئے، میں نے کہا قربان جاؤں تجھ پہ، اب میرا ٹائم ہے، میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، آ جاؤں گا، تاریخ مقرر کر دوں۔ آپ سے میری گزارش ہے، آج فلسطینیوں کی فریاد ہے، ہمارے ادارے بھی سب کی بات نہیں کر رہا، مسلم ممالک، خدا جانے مسلم کس کو کہتے ہیں، خدا جانے مومن کس کو کہتے ہیں، مسلم اور مومن کس کو کہتے ہیں، تعاون بھی نہیں کرتے، راستہ بھی نہیں دیتے۔ میں اپنے ان طلباء پہ قربان جاؤں، دورے میں ان کی چہروں کو دیکھتا ہوں، 500-600 لڑکے میرے ساتھ دورے میں آخری کلاس میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے موقوفے میں پڑھاتا ہوں۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے اپنے طلباء تو ان کے رنگ، ابھی 2 دن پہلے میرا بیان ہو گیا تو طلباء دھاڑے مار کر کے رو رہے تھے۔ جی ہاں، ہر بندے کا دل جلا ہوا کہ ربا ہمیں راستہ مل جائے، راستہ میں کسی طرح مل جائے۔ ہر طرف سے بے ایمان قسم کے مسلمان، مصر جیسے فراڈی، اس قسم کے اللہ کا بھلا کرے دبئی اور اس قسم کے دیگر ممالک، اور جو براہ راست خدا جانے نہ راستہ دے کسی کو، نہ تعاون کرے ان کے ساتھ۔ اور پھر وہ جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، افغانستان والے بھاگے پاکستان میں، افغانستان بھاگ کر کے ایران میں گئے، افغانستان والے بھاگ کر کے دبئی گئے، افغانستان والے بھاگ کر کے قطر گئے، اور یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا یہودیوں کو سب سے پہلے میں سپورٹ کروں گا۔ جو بائیڈن کہتا ہے کہ یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہی فلسطین، یہی شام، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، میں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ لیکن ہمارے لوگ، ہمارے کچھ پولیس والے، کچھ ہمارے مزدور، پولیس والا غریب، اس نے کہا اللہ کے لیے، پولیس کے افسر، اللہ کے لیے مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دو، جا کر کے یا غازی بنوں گا یا شہید بنوں گا۔ تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے،
تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے. آپ کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے اس کی نوکری ختم کر دی. سندھ کی حکومت نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ، گورنر، ان لوگوں نے اس کی حکومت، اس کی نوکری ختم کر دی. 15 سال کی اس کی نوکری ہے، 20 سال کی اس کی نوکری ہے، روزگار اس کی ختم کر دی کہ تم نے کیا بکواس کیا ہے کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جا کر کے جہاد کروں گا. جب آپ کے ہاں آپ اس طریقے پر جب ان مظلوموں کے ساتھ آپ کا تعاون یہ ہے، آپ کا تعاون ہے، اے کروڑوں لعنتیں ہوں تم پہ، شرم تمہیں آنی چاہیے. یہ ملک کس طریقے پر چلے گا؟ یہ ملک اس فلسطین کے چکر میں لگا کر کے ہمیں، فلسطین کے چکر میں اب لوگوں کے، امت مسلمہ وہ رو رہی ہے اور خون کے آنسو رو رہے، اس چکر میں لگا کر کے ایک پرانے چور کو لا رہے، خصوصی جہاز کے ساتھ لا رہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہی جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی حادثے کے اندر مسلمان مبتلا ہوتے تو ان کا رخ دوسری طرف تبدیل کیا جاتا ہے. نالائق قسم کا میں ملا ہوں، بیکاری قسم کے ہم مولوی ہیں، ہم خود بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ کے ٹکڑوں پر یہ ہے کہ پلتے ہیں. لیکن اللہ کا واسطہ آپ کو دے دوں گا، یہاں جو ٹرسٹیں ہیں جیسے کہ